بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمدللہ، جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہر ماہ یہاں مسجد سنت النبویہ لاہور میں درس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، جس میں ہم عقائد کے ساتھ ساتھ زہد، تقویٰ اور آخرت سے متعلق بھی کتابیں سلف صالحین کی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں جو ہم نے کتاب منتخب کی ہے الداء والدواء، یعنی بیماری اور اس کا علاج، الدواء الشافی الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، کافی جواب اس کے لیے جس نے ایک شفا دینے والی دوا کے بارے میں پوچھا تھا، جس میں مرض عشق اور اس سے متعلقہ چیزوں سے کے علاج کے متعلق بتایا گیا ہے، جو توحید اور ایمان سے شروع ہو کر چھوٹے بڑے گناہ اور آخر تک فواحش منکرات سب اس میں شامل ہیں، اور ان سے کس طرح بچا جاتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اس میں بیان کیا ہے، اور مختصر سی شرح اور سوال و جواب علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے ہیں۔ آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو عاشق اور معشوق ہوتے ہیں، جو یعنی ناجائز حرام محبت عشق کرتا ہے اور جس سے کر رہا ہوتا ہے، کر رہی ہوتی ہے، وہ خود جو ہے ظالم ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے بھی اور لوگوں کے حق تلفی کر کے بھی، اور مختلف اس کی صورتیں ذکر کیں کہ کس طریقے سے وہ ظالم ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں گناہوں اور ظلم میں، لگ ان کو نہیں رہا ہوتا، سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، پیار محبت کی بات کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے۔ چنانچہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من اہلہ واقاربہ وسیدہ وزوجہ، جو معشوق ہوتا ہے یعنی جس سے وہ عشق کرتا ہے، وہ عاشق کی مدد کرتا ہے ظلم کرنے میں، جو بھی اس سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر، اہل و عیال ہوں، اس کے فیملی کے لوگ ہوں، قریب کے لوگ ہوں، یا کوئی اگر غلام ہے اس کا آقا ہے، لونڈی ہے اس کا آقا ہے، یا جس کے مستحق نہیں ہے اس کی بیوی ہے، کیا جا رہا ہے، اس کی حق تلفی ہوتی ہے کہ جو عاشق ہیں کسی اور کو دیے جا رہے ہیں۔ معشوق جو ہے عاشق کی مدد کرتا ہے، اور عاشق جو ہے معشوق کی مدد کرتا ہے جس سے اس کے معشوق کی کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے نکلوانے کے لیے۔ جب تک وہ فلاں پہ ظلم نہیں کرے گا، اس سے مال چھین کے دو، مجھے اس کی فلاں جو ہے اس کی انگوٹھی پسند ہے وہ چھین کے دو، چوری کر کے دو، گن پوائنٹ پہ لے کے دو، کچھ بھی کرو، زہر کھلا دو، ختم کر دو، تو یہ اس کی مدد کرتا ہے اس کے مطالبات، ناجائز مطالبات پورے کرنے کے لیے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو مطلب ہوتے ہیں ناجائز، اسے بھی پورا کرنے میں ایک دوسرے کی یہ مدد کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ظلم، زیادتی لوگوں پر بڑھتا رہتا ہے، اور یہ دونوں اس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں نہ کرو۔ نیکی کا کام اس میں کیا ہو سکتا ہے، یعنی نکاح کرنا، شادی آسان بنانا، اس میں ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہو، لیکن جو ہے ظلم، زیادتی، عشق، معشوقی اور حرام محبت جس کو یہ نام دیتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، نہ ہی اس کی وجہ سے کسی پہ ظلم زیادتی کرو۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے عاشق کو یا معشوق کو وہ منصب دلانا ہو جس کا وہ حقدار نہیں ہے، کسی اور کا حق چھین کے، کوئی حکومتی عہدہ، کوئی کسی جگہ پر وہ کام کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ اس کا عاشق ہے یا اس کا معشوق ہے، سفارش کر کے ناجائز کسی کا حق مار کے اس کو دلا دیں، تو یہ گویا کہ ظلم زیادتی میں تعاون کیا ہے۔ یا پھر مال حاصل کرنا ناجائز طریقے سے اس کو خوش راضی کرنے کے لیے، کتنے ایسے واقعات آتے رہتے ہیں، یعنی حرام محبت میں، عشق میں کوئی ملوث ہوا، اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کی، اس کا بینک اکاؤنٹ خالی کر دیا، دیوالیہ کر دیا کسی عاشق کے لیے، مرد نے اس طرح کیا، جو بیوی بچوں پہ خرچ کرنا اس کے پر واجب فرض تھا، اس کی پرواہ نہیں کی، اسی پہ لٹاتا رہا، جو اس کو بیوقوف بنا رہی تھیں، جس کے شوہر مبتلا تھا، وہاں لٹ جاتے ہیں، تو مال کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناجائز جو ہے طرفداری بھی کرتے ہیں ان کی، کہ اگر کسی سے اس کا جھگڑا ہو جائے، کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے اور فیصلہ کہیں پر پہنچے، ایک اس کا کوئی معشوق ہے یا اس کا عاشق ہے اور دوسرا کوئی عام آدمی ہے، تو وہ اسی کی طرفداری کریں گے، ظاہر سی بات ہے، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔
تو وہ اسی کی مدد کریں گے، ظالمن کانا او مظلومن، ظالم ہو مظلوم ہو دونوں صورتوں میں، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو یہ ان سب کا سبب جو ہے یہ ناجائز عشق محبت کا نتیجہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں اس میں اور بھی ظلم زیادتی آپ شامل کرتے جائیں تو آپ جہاں تک سوچ سکتے ہیں سب اس میں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ کسی کا مال چھین لینا اور جو ہے اسے اپنے معشوق تک پہنچا دینا چوری کر کے، چکاری کر کے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج کل کے دور میں بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں ان کو کسی طور پہ، حالانکہ عاشق معشوق بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ہے اپنے جو پیسے والا ہے، کوئی شوہر ہے یا فلانا ہے، بیوی کی چیزیں چرا کے مجھے پہنچاؤ، میرے جو ہے مجھ تک پہنچاؤ، میں مزے کروں، میری جو ہے حیثیت بڑھ جائے، یہ تمام چیزیں مطالبات ان کے مانتے رہتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، مرد کو جو ہے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے بیوی کے ساتھ، اس طرح کے ناجائز تعلقات نہیں قائم کرنے چاہیے، مگر وہ یہ خیانت بھی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ عاشق معشوق تو جھوٹی بولتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے ہم بچ جائیں، کسی پکڑ میں نہ آئیں۔ اور دیگر جو ہے لوٹ مار کے جتنے واقعات ہیں، وہ جو ہے محبوبہ نے کہہ دیا جانو موبائل سے لے کے دینا، فلانے نے گن پوائنٹ پہ جا کے عاشق نے کسی سے لوٹ کے دے دیا، تو اس نے ایک ظلم بھی کیا ساتھ میں، اس کو خوش کرنے کے لیے بس یہ کیا اس نے۔ اور بہت سی ظلم زیادتی کو جس کو فلاں پسند، آج کل کے دور میں تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، پہلے بھی تھے کہ جو ہے کسی کو بدنام کرنا ہے اس کا اکاؤنٹ ہیک کر کے جو ہے اس طرح کر دو تاکہ وہ بدنام ہو جائے، مرد یا عورت، کیونکہ وہ اس کے عاشق معشوق کی کوئی مخالف ہے یا اس کے ساتھ کوئی ضد ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہے اس میں عاشق معشوق ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، یہ بھی اس کے یعنی غلط ہونے کی دلائل میں سے ہیں۔ تو جتنی بھی آفات یہاں پر ذکر ہوئی ہیں اس میں اور مزید آفتوں کا اضافہ کر لیں، یہ سب عشق و صور، یہی شکل و صورت پہ مر مٹنا، ظاہری جو اس کو یہ عشق محبت کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ اور کبھی تو کفر، واضح کفر تک میں پہنچا دیتا ہے بندے کو۔ پہلے بھی مثالیں دی شیخ نے، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، آگے بھی مثالیں دیں گے۔ یہ مثال واپس سے ذکر کی، پہلے بھی ذکر کی تھی کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا دیندار مسلمان، اور وہ کسی نصرانی کرسچن عورت کے عشق میں مبتلا ہوا۔ اس نے کہا میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتی جب تک تو بھی نصرانی نہ بن جائے۔ تو وہ نصرانی بنا اور شادی کیا، وہ مل بھی نہیں پایا تھا، سیڑھی سے گرا اور مر گیا، تو کفر پہ اس کی موت ہو گئی صرف اس کی وجہ سے، دین بھی چھوڑ دیا انسان نے۔ کتنے لوگوں کے جو ہے دین، ایمان اور جو ہے ان کے ازدواجی زندگی، پیسہ، عزت، تمام چیزیں اس کی وجہ سے برباد ہوتی رہتی ہیں۔ اور جب فرماتے ہیں کہ یہ تو باقاعدہ پلان اور اسکیم چلتے تھے، نصرانی جو لوگ ہوتے تھے کرسچن وغیرہ، مسلمان اور ان کی صلیبی جنگیں، دوسری چیزیں چلتی تھیں، تو وہ جو قیدی بن کر آتے تھے مسلمانوں کے، ان کے پاس بھیجتے تھے اپنی لڑکیاں، عورتیں، ان کو پھنساؤ، ان کو اپنے جال میں پھنساؤ عشق محبت میں، ان کے بعد کھانا لے جاؤ، اس طریقے کی باتیں کرو تاکہ وہ جو ہے بالکل تم پر لٹو ہو جائے اور عاشق ہو جائے، اور پھر جو چاہے مطالبات اسے خود نصرانی بنا دو، ہم نے بھی اس سے خطرہ نہیں رہے گا، دین ایمان بھی اس کا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں گمراہ ہو گئے ان کی وجہ سے، یہ کرتے تھے۔ یہ تو بڑا جو ہے شیطان کے مضبوط جالوں میں سے جال ہے، نہیں کہتے ہنی ٹریپ پہ پھنسا لو فلانے کو، یعنی کسی بندے کو بدنام کرنا ہے۔ آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں، بلیک میل کرنا ہے، ویڈیو بنا لو، فلانا کر لو، لیک ہو رہی ہیں، آئے دن آتے ہیں فلانے کی لیک ہو گئی، یہ ہو گئی، اس کو کسی لڑکی کے ذریعے سے پھنسایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے کسی کا دین ایمان تقویٰ اتنا نہ ہو، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا، وہ اس میں پھنس جاتا ہے آسانی سے۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے مومنوں کو حق بات پر، قول ثابت پر، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، قبر کے سوالوں میں بھی اور اس دنیا میں بھی، جس نے صحیح عقیدہ اپنایا ہوتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا یہ لوگ ظالم ہیں، خود بھی ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس پہ بھی ظلم کرتے ہیں، برائی میں اگر کوئی مثلا برائی بھی کرتا ہے، بدکاری مثلا زنا کرتا ہے، دو لوگ مرد اور عورت، وہ ایک قسم کا ظلم کر رہے ہیں اپنے نفس پہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں اور اس میں مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، کوئی ایک دوسرے کو نہیں روک رہا۔ تو اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ ثابت قدم نہیں رہتے اور ایسے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اور ظلم ان کا بھی آپ نے سنا کہ کس کس ظلم میں یہ مدد کرتے ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیات ہے۔ چنانچہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ابھی آپ نے مثالیں دیکھیں کہ عاشق اور معشوق ایک دوسرے پہ بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، فواحش، منکرات، اس میں بھی ایک دوسرے پہ مدد کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس چیز میں ہم مبتلا ہیں وہ خود ایک گناہ ہے اور دونوں ہی اس پہ راضی ہیں، تو گویا کہ مدد کر رہے ہیں۔ اور ان کا جو ظلم ہے متعدی الی الغیر،
دوسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے، دوسروں پہ نہیں پتہ ہے کہ مثلاً ماں باپ کی عزت پامال کر کے کوئی بھگا کے لے گیا لڑکیوں، یا خود بھاگ گئی مثال کے طور پر، تو گویا کہ دوسروں کی بھی عزت کو اس نے خراب، یا کسی شوہر کے ساتھ خیانت کی، کسی اور کے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات ہیں، یا مرد کے تو ناجائز تعلقات ہیں، تو اس نے ان کی بھی عزت خراب کی، ان کا بھی نام خراب کیا، مال کو غلط جگہ حرام جگہ پہ لگایا اس نے۔ اور ان تمام ظلموں سے بڑھ کے ظلم کیا ہے؟ اعظم ظلمہما بالشرک، شرک تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، جو پہلے بھی مثالیں بیان کی کہ مختلف ظلم کی اقسام میں سب سے بڑھ کے شرک، ظلم ان الشرک لظلم عظیم، اس تک پہنچ جاتا ہے۔ معشوق کو راضی کرنے اس نے کہا میں یہ کفریہ شرکیہ عقیدہ رکھتی ہوں، جب تک تو یہ نہیں کرے گا، فلاں جادو نہیں کرے گا، کلمہ کفر نہیں بکے گا، تب تک میں تیری نہیں بنوں گی، نہیں راضی ہوں گی۔ ہمارے جس طرح کہتا ہے وہ اس کے لیے دین تک چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ عاشقوں کے جو شعر ہوتے ہیں، گانے ایسے ہی ہوتے ہیں، تیری لیے تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے سجدہ کروں، تو جو کہے تو ہی میرا رب ہے، تجھے مناؤں، اس طریقے کی ان کی سوچ ہوتی ہے۔ اور جو معشوق ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو وہ عاشق کو ایسی ایسی چیزوں میں پھنسا دیتا ہے، اپنے مطالبات منوا کے، یعنی جان سے جاتا ہے، عزت سے جاتا ہے، ہر چیز سے جاتا ہے، تو گویا کہ اس کے اوپر ظلم کرنے کا سبب بن رہا ہے یا بن رہی ہے۔ وہ اس کو خوبصورت کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر لبھانے کے لیے دکھاتا ہے، باتیں ایسے کرتا ہے یا کرتی ہے، جو عاشقوں کی خاص طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، پھنسانے کے لیے ایک دوسرے سے جو باتیں کرتے ہیں، لجاجت والی باتیں اور رومانوی باتیں، جس سے اور اپنا حسن دکھانا، مختلف ہیلے بہانے سے ملاقاتیں اور دیکھنا، اس سے وہ جو ہے عشق بڑھتا رہتا ہے، اس کا مرد اندر سے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر وہ اپنے جو مطالبات منوانے ہوتے ہیں منواتے رہتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں، ذکر کیا کہ جلدی عاشق کو جو خواہش ہے اس سے ملنے کی، ملن کی، ملاپ کی، وہ نہیں دیتی ہے مثلاً، تاکہ میں آخر تک مطالبات منواتی رہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں شروع میں ہی اگر اس کے مطالبے میں دے دیا سب کچھ تو وہ میری خواہشیں پوری نہیں کرے گا، جو میں اس سے منوانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو اس کو ترسائے رکھو، تڑپائے رکھو، جب تک میں اس سے سارے ناجائز مطالبات نہ منواتے رہوں، یہاں تک کہ آخر میں جب وہ کسی لائق نہیں رہتا تو خود ہی اس کو بہانہ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کہ وہ آدمی، مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے اپنے معشوق کے، اس معشوقہ کے اس میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ اس سے مطالبات منواتے رہتے ہیں اور مختلف چیزوں میں اسے پھنساتی ہے، اس کے لیے سب برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے کہ میں غصے میں آ کے اس کا قتل کر دوں، اس سے جان چھڑاؤں، اس کا عشق میرے دل سے نہیں نکل رہا ہے اور یہ میرے یہ ذلیل کروانے کا سبب بن رہی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں وَالْعَاشِقُ رُبَّمَا قَتَلَ مَعْشُوقَهُ، تاکہ اپنے نفس اس کا خوش ہو جائے، جان چھوٹے، یعنی انتقامی طور پہ بھی لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ میں ختم کر دوں اپنے معشوق کو، محبت میں ختم کر دوں، کہ یہ آئے دن جو ہے مجھے مطالبات کے ذریعے اور اپنے دیدار سے یا اپنے ملاپ سے دور رکھ کے تڑپاتی رہتی ہے، اس کو مار ہی دوں، ختم کر دوں، اس طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے شیطانی کھیل ہے، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کہ جس کو یہ بڑے پاکیزہ چیز سمجھتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے ہر چیز کے بارے میں اعتراض بات کرنا، دین پہ بھی لوگ آج کل بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عشق محبت کی بات آتی ہے، یہ تو پاکیزہ چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، یہ عشق والوں کے بارے میں ایسی بات نہ کرو، فلانے کو تو عشق ہے، اس کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، ان کی مدد کرو۔ حالانکہ یہ ساری جو ہے شہوات اور خواہشات ہیں، جس کو اچھا لبادہ انہوں نے اوڑھ دیا، پاکیزہ قسم کا عشق وہ سمجھتے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ عشق نے کتنے لوگوں کو جو ہے دونوں طرف میں سے، مرد یا عورتوں میں سے، قتل کا سبب بنے۔ ہمارے ہاں تو اس کو عظمت سمجھتے نہیں، جتنے جو ہے پنجاب اور سندھ میں جو لوگ کہانیاں ہیں، فلانا جو ہے سسری پنو، فلانا ہیر رانجھا، وہ سب یہ عشق معشوقی میں مر رہے ہیں، اس کو عظیم شہید اور پتہ کیا کو سمجھتے ہیں، مزار بناتے ہیں، مرادیں مانتے ہیں، ان کو تو بطور مثال پیش کرتے ہیں، یعنی ایک بڑی عظیم چیز ہے جیسے انہوں نے کی۔ تو کتنے لوگ جو ہے مارے گئے، اکثروں کی کہانیوں میں ہی آخر میں مر گئے، نہیں ان کا جو ہے مل نہیں سکے، جدائی میں ہی مر گئے، مار دیا گیا، کاروکاری کر لیا، فلانا کر دیا۔ تو کہا کتنے لوگ قتل ہوئے اس عشق معشوقی کے چکر میں، اور کتنی اللہ کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ مرد سے بہت سی نعمت بیوی بچوں کی ملی ہوئی ہے، وہ ان چیزوں میں پڑتا ہے، ناجائز تعلقات میں اس کی نعمتیں چھنتی رہتی ہیں، گھر کا سکون، نعمتیں، بیوی بچے خلاف ہو جاتے ہیں، عورت کا اچھا شوہر ہے، اس پہ لٹاتا ہے سب کچھ، خواہشات پورے کرتا ہے، لیکن وہ بے وفائی میں مبتلا ہوتی ہے، تو اس سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اس طریقے سے نعمتیں بھی زائل ہوتی ہیں، کتنے امیر فقیر ہو جاتے ہیں، اگر کوئی برائی فواہش میں پڑ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں پیسہ خرچ کرتا ہے وغیرہ، جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا، فقر و فاقے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کا مرتبہ گر جاتا ہے، جس کی ابھی مثالیں دیں مزدور، فلاں جو بڑی عزت حیثیت والا ہے اس کو جو ہے خود بدنام ہوا ہے، بدنام کر دیا اور اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ اس قسم کی چیزیں جب ظاہر ہو گئیں کہ اس کا عشق معشوقی کا کہیں چکر ہے،
تو کتنے لوگوں کی شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، ان افیئرس کی وجہ سے، اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے۔ کتنے لوگ اس کی وجہ سے بلیک میل کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ظلم اور جو ہے ظلم پہ ظلم تاوان لیتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ جس طرح یہاں قتل کا ذکر ہے تو خودکشی کر لیتے ہیں موجودہ دور میں، جو ہے انٹرنیٹ یا موبائل کے ذریعے سے کوئی تصویریں ویڈیو بھیج دی، پھر وہ بلیک میل کر رہا ہے خود ہی عاشق، اور وہ گھر والوں کے کیا منہ دکھاؤں گی یا دکھاؤں گا، اور جو ہے زمانے میں بدنام ہو جاؤں گا، اور آخر کار جو ہے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کہاں تک یہ پہنچا دیتا ہے۔ اور کم افسد من اہل للرجل والولد، اور کتنے لوگوں کو، مرد کو اپنی اولاد اور بیوی کے خلاف کر دیا، خراب کر دیا، اور کتنی عورتوں کو اپنے جو ہے شوہر کے خلاف کر دیا، اس کا گھر بگاڑ دیا عاشق نے دوسروں کے ساتھ مل کے یا خود۔ تو وہ عورتیں بھی کہہ رہے ہیں انتقامی بن جاتی ہے، اتخاذت ہی معشوقا لنفسہا، وہ انتقامی طور پہ وہ بھی اپنا کوئی عاشق ڈھونڈ لیتی ہے کہ تجھے میری پرواہ نہیں ہے تو میں بھی جو ہے انتقامی طور پہ ہی کر لوں گی، تو عورت کو بگاڑنے کا بھی تم سبب بنے۔ اور یہ انتہائی سخت عیب والی چیز ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، مسلمانوں سے، من خبب امرأۃ علی زوجہا، جس نے عورت کو اپنے شوہر کے خلاف ورغلایا کہ اس کے اندر یہ کمیاں ہیں اور میں جو ہوں اچھا ہوں، اور اس کو جو ہے ورغلا کے خراب کر دیا اس کے شوہر سے۔ تو اس کا علاج جو ہے انسان، مثلاً کوئی مرد ہے یا عورت، وہ جو ازدواجی تعلقات ہیں، جو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے، ان کو بھرپور طریقے سے کریں گے تو بیچ میں کوئی تیسرا بندہ نہیں آ سکتا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کچھ کمیاں پاتے ہیں، ان کو توجہ نہیں دیتے تو وہ کہیں اور توجہ کے لیے پھر یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنا گھر برباد کرتے ہیں، بیوی بچوں کا سکون برباد کرتے ہیں۔ تو پھر کہہ رہے ہیں جو مرد ہوتا ہے ایسی حالت میں جب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خود نے بھی ایسی حرکت کی تھی، بیوی بھی ایسی ہو گئی، تو وہ دو چیزوں کے درمیان پھنس کے رہ جاتا ہے، یہاں تو طلاق دے کے جان چھڑائے، یا پھر اسی طرح بغیرتی کے ساتھ پھر جیتا رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ کر لیتے ہیں، بعض لوگ یہ کر لیتے ہیں، دونوں ہی صورتیں صحیح نہیں ہیں جو اس کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہوا اس کے سامنے۔ تو ایک عقل مند کو کیا چاہیے؟ اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یہ شکل صورت پر جو ظاہری ہے، کچھ عرصے کی ہے، تھوڑی دیر کی شہوات ہیں، اس سے مر مٹ نہ جائے، اسی کے پیچھے پڑ کے جو ہے اپنی دنیا آخرت برباد کرتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں ان فساد اور بگاڑ میں مبتلا کرے گا، سب میں یا ان میں سے کچھ میں جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ جو یہ حرکت کرتا ہے وہ اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا ہے کہ میں، باقیوں کا یہ حشر ہوا ہے میرا نہیں ہوگا۔ نہیں ہوتے آج کل کے عاشق بتاتے ہیں جو ہے، نہیں میں ویسا تھوڑی ہوں، میں ڈیلیٹ کر دوں گیا، یہ کوئی اسپیشل ہے؟ وہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے، وہ اپنے نفس کو خود ہی دھوکہ دے رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ مرتا ہے، اس کی ہلاکت میں پڑتا ہے، اس کے کسی نقصان میں، تو اس نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا، رونے دھونے یا کسی پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بار بار اس سے اگر بار بار دیکھنا چاہے گا دیکھے گا، یا وہ دکھائے گی یا دکھائے گا اپنے آپ کو، بات کرے گا، اس کی آواز سے انسان راغب ہوتا ہے، دیکھ کر راغب ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچ کے اس سے جو ہے اس سے ملنے کی کوشش کر کے، یہ تمام چیزیں وصال کی کوششیں عشق کو بڑھاتی رہتی ہیں اس مرض کو، اور پانی پہنچاتی ہے، تقویت اس کا پودا جو ہے انسان کے دل میں بھرتا رہتا ہے۔ اگر یہ شروع میں ہی اس کا گردن کاٹ دے، اس کے پیچھے نہ جائے، دیکھنا، سوچنا، بات کرنا یا سننا چھوڑ دے اس کو، تو کچھ عرصے میں ہی وہ ختم ہو جائے گا۔ جس کو سمجھتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، اس کو چھوڑ کے یہ ہوگا تو فلانا، کچھ نہیں ہوتا، بخار بھی نہیں ہوگا، ایسے ختم ہو جائے گا اس کو۔ لیکن وہ جب تک یہ چیزیں سنے گا، دیکھے گا، اس طرف ملنے کی کوشش کرتا رہے گا، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، یہ بڑھتا رہے گا، اور پھر کہے میرے بس میں نہیں ہے، وہ خود اس نے اپنے آپ کو بے بس کیا ہے۔ تو یہ مختلف اسٹیج بتا رہے ہیں کہ اگر ادھر روک دیا اس نے تو اچھا ہے، جان چھٹ جائے گی، لیکن اگر وہ اپنا دروازہ بند کر دیں یہ دیکھنے اور سننے کے باوجود کہ اس سے ملنے کا کوئی امید ہے ہی نہیں، وہ مل ہی نہیں سکتا، اس کو وہ مل نہیں سکتی ہے، تب بھی انسان کی آس ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ عشق کا جو بھوت ہے اس کے سر سے اتر جاتے ہیں۔ لیکن اس کو اور آسرا دیتے رہیں اور اپنی طرف بہلاتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، تو پھر یہ نہیں ٹوٹے گا، یہ جو اس کے دل میں بیٹھ گیا یہ شوق۔ اور یہ دو اسٹیج سے اگر انسان نہیں بچ پاتا، پھر تیسرے اسٹیج میں دیکھے کہ اس کو آخرت کا کوئی خوف ہو، جو اس کے عشق محبت کی جو مزہ آ رہا ہے، اس کو لذت مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر ہو، جیسے کہ جہنم کا خوف، آگ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، تو وہ بھی جو ہے انسان کو روک دیتا ہے۔ پھر اس اسٹیج پہ وہ عشق معشوقی سے نکل آتا ہے، کوئی اس سے بھی نہیں رکتا، اس کے اوپر جو ہے خواہشات جو ہے غلبہ پا لیتی ہیں، تو پھر وہ دنیا کی جو سزائیں ہیں اس کو سوچیں کہ کتنا برا انجام ابھی جو ہم نے ذکر کیا وہ ہوا، یا دنیا میں جو سزائیں حد لگتی ہے زنا یا سے متعلقہ چیزوں پہ، ہو سکتا ہے وہ اس کو اس چیز سے روک دے، باز آ جائے، اور وہ عشق معشوقی کا بہت اس کے سر سے اتر جائے۔
اور یہ تمام چیزیں جو ہیں فیل ہو جائیں، کوئی اس اسٹیج سے بھی آگے نکل جائیں، تو پھر وہ جو محبوب ہے، محبوبہ، اس سے بھی بڑھ کر محبوب چیز اگر انسان کے دل میں ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، کہ اس کی محبت کے نام میں کسی کو غالب ہونے دوں گا نہ برابر آنے دوں گا، تو واقعی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ایمان اس کا اتنا قوی ہے، تو بھی وہ اتنے اسٹیج پہ پہنچنے کے باوجود بھی اس کو روک دے گا کوئی ناجائز قائم کرنے سے، عشق معشوقی کو چلاتے رہنے سے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک ایک کر کے سبب بنتی ہیں انسان کو ان چیزوں میں روکنے کا سبب بنتی ہیں۔ جو نہیں کرتا ان چیزوں سے تو پھر آخر کار اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے، اور جتنے اس کے نقصانات ذکر کیے ہیں وہ اسے حاصل ہوتے ہیں۔ آئندہ درس میں بتائیں گے کہ جو ہے بعض لوگوں کے سوال کا جواب دیں گے امام ابن القیم کہ آپ نے صرف نقصان ہی نقصان بتائیں، عشق کے کچھ فائدے بھی تو ہیں، سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ، صحیح ہے، ہر چیز کے فائدے نقصان ہے شراب کے، تو ہمیں کچھ فائدے بھی بتائیں، تو وہ کچھ بتائیں گے اور پھر اس کا رد بھی کریں گے کہ مثلا دل نرم ہو جاتا ہے، جو عاشق لوگ ہوتے ہیں دوسروں سے زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، فلانا ہے، ظالم نہیں ہوتے، اس طریقے کی باتیں، تو اس کا وہ جواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے تمام جو ہے نہ صرف عقائد میں بلکہ عبادات، اخلاق، جو تعلقات ہیں اس میں بھی دین کی پابندی کرنے کی توفیق دے، جس میں خیر اور بھلائی ہے۔ کسی قسم کی جتنی بھی جائز خواہشات، لذتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں روکا نہیں ہے، اس کے حلال اور جائز طریقے بتائے ہیں، ایک سے زیادہ بتائے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں۔ انسان خود اپنے اوپر ان دروازوں کو بند کر کے مشکل بھی اٹھاتا ہے، جو لذت ہو چاہتا ہے وہ بھی اس کو صحیح طور پہ نہیں ملتی ہے، دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اس